قصائے درد دل کون قصائے درد دل میرا غم غسار جلا گیا سنے کون قصائے درد دل میرا غم غسار چلا کے ساتھ بات کرو نہ کہو کیا تم مسلمان ہے تو کافر ہے مجھے نماز سے روکتا ہے نہیں جا کر ماں باپ کے لیے کہو امی جی ابا جی میں مسلمان ہوں ہمارے بھی تو دین ہے ہم نے بھی تو قبر میں جانا ہوتا ہے ہم سے بھی تو پوچھا جائے گا نماز پڑھنا تو فرض ہے امی جی اپنے ناراض نہیں ہونا ہے میں نے نماز پڑھنا ہوتا ہے ادب کے ساتھ بات کرو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی انفسکم اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھتا ہے اس کو علم ہے آپ کے اندر کیا ہے آپ کے اندر کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں تو بڑا نیکی کرتا ہوں ماں باپ کے ساتھ میں تو بڑا نیکی اصول جھٹلاتا ہے وہ بات مانتا ہی نہیں میرا بات سنتا ہی نہیں میرے ساتھ اس طرح کرتا ہے اللہ رب فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی انفسکم خداوند نے بات سمجھتا ہے تیرے اندر کیا ہے وہ سمجھتا ہے تیرا اندر کیا ہے اگر آپ اندر سے اپنی ماں باپ کا ادب رکھتا ہے اخلاص رکھتا ہے محبت رکھتا ہے اللہ رب سے سمجھتا ہے ان تکونوا صالحین فانه کان للاوابین غفورا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو اندر سے پاک ہے صالح ہے ماں باپ کا خیال رکھنے والا ہے ماں باپ پھر بھی راضی نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس لوگوں کے لیے غفور اور رحیم ہے جو اندر سے خدا کی طرف مائل اس کے لیے غفور رحیم ہے محترم بھائی اللہ رب العزت کا حکم ہے اپنی ماں باپ کا خیال رکھو اور حکم کس اندازے کا ہے اس اندازے کا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے شرک نہ کرو خدا کو ایک مان لو اور ماں باپ کا خیال رکھو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت عصمت والدین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتا ہے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پوچھا ایو عمل احب الی اللہ تعالی کون سا عمل ہے جو خدا کو بہت پسند ہے خدا کو سب سے زیادہ پسند عمل کون سا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها نماز اپنے ٹائم پر پڑھنا یہ خدا کو بہت زیادہ پسند ہے پھر میں نے پوچھا ثم ایو اس کے بعد کون سا عمل خدا کو بڑا پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین اپنی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا خدا کو پسند سب سے بڑا عمل کون سا ہے نماز اپنی ٹائم پر پڑھنا دوسرا اپنی ماں باپ کے ساتھ زیادہ بہلائی اور نیکی کرنا اور تیسرا پھر پوچھا ثم ایو اس کے بعد پھر رسول اکرم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ خدا کے راستے میں جہاد اب سوچو نماز جہاد اور ماں باپ کے ساتھ نیکی تینوں ایک برابر ہو رہے خدا کے نزد بہترین عمل ہے خدا کے نزد بہترین عمل ہے یہ کون سا نماز اپنے وقت پر پڑھنا جہاد کرنا ماں باپ کے ساتھ بہرائی کرنا ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس نے پوچھا یا رسول اللہ یستأذن فی الجہاد اجازت مانگتے تھے میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں ایک صحابی پوچھا یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے جاتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احی الوالدین آپ کی ماں باپ زندہ ہے ماں باپ زندہ ہے اس نے کہا نعم نبی علیہ السلام کی لیے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں ماں باپ تو زندہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیہا فجاہد اسی میں جہاد کرو اسی میں جہاد کرو یعنی یہی آپ کا جہاد ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھو یہی جہاد ہے ماں باپ کا خیال رکھو اس کا ادب رکھو یہی آپ کے لیے سب سے بہتر آتا ہے ایک آدمی عطا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اب یہ حدیث کو ذرا سن لیں ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا میرا شوق ہے جہاد کا لیکن جہاد نہیں کر سکتا شوق ہے جہاد کا لیکن میں جہاد کر نہیں سکتا اشتہی جہاد ولا اقدر علیہ شوق تو جہاد کا ہے لیکن مجھے قدرت نہیں طاقت جہاد کرنی کر نہیں سکتا ہوں کیا کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل بقی من والدیک احد
کیا ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا امی، ماں زندہ ہے یا رسول اللہ، ماں زندہ ہے، باپ زندہ نہیں ہے، ماں زندہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قابل اللہ فی برہا، خدا کو راضی کرو ماں کے ساتھ نیکی کی صورت پر، ماں کے ساتھ نیکی کرو، اسی پر خدا کو راضی کرو۔ جب تو نے اس طرح کر دیا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر اس طرح کر دیا تو رسول اکرم نے فرمایا فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِدٌ، پھر تو حاجی بھی ہے، تو عمرے والا بھی ہے اور تو مجاہد بھی ہے۔ پھر تو حاجی ہے، پھر تو معتمر ہے، پھر تو مجاہد ہے۔ ماں کا خیال رکھو، ادب رکھو، اتنا ادب رکھو کہ اس کی وجہ سے خدا راضی ہو جائے۔ اس طرح کر دیا